جی، پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ مجھے بلوانے کا۔ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس پہ، لیکن بہرحال آپ نے کہا تو انگریزی ادب کا طالب علم ہوں، لسانیات بھی چونکہ پڑھاتا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لسانیات کے اعتبار سے بھی جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب تو سیدھا سا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لغت کو تازہ کیے بغیر درستی بھی شاید ممکن نہیں، کیونکہ جو درست کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک حوالہ درکار ہے، اور حوالہ آپ کو لغت بھی فراہم کرتا ہے۔ اب لسانیات ایک سماجی علم ہے اور سماجی سائنس ہے۔ سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ معروضی طور پہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگرچہ میں اتفاق کرتا ہوں جلیل علی صاحب نے جیسے کہا کہ جو ادبی شخصیات ہیں وہ زبان میں نئے نئے اضافے کئی حوالوں سے کرتے رہتے ہیں، اس کی الفاظ کی حد بندی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، معنی میں اضافہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عوام بھی نئے مقاصد کے لیے نئے الفاظ نکالتے رہتے ہیں، بعض اوقات غلطی سے ہو جاتے ہیں، وہ رائج ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے لغت تو ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ سند صرف اساتذہ، ادباء، فصحاء یا علماء جن کو ہم یا خواص کہہ لیں سب کو، ٹھیک ہے، دوسری طرف عوام ہے، یہ سند صرف خواص کی ہوگی، میرے خیال میں یہ خواص کی ڈیفینیشن کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سائنسی طور پہ دنیا میں جو باقی زبانیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ عوام کی اکثریت جس لفظ کو قبول کر لے وہ مسلمہ لفظ ہو جاتا ہے، تسلیم کر لیتی ہے۔ تو مروجہ کہہ لیں آپ اس کو، مسلمہ کہہ لیں یا معروف کہہ لیں، تو اگر عوام کی اکثریت اس کو تسلیم کرتی ہے تو اسے لغت کا حصہ بن جانا چاہیے، اور وہ حوالے کے طور پر، وہ سند کے طور پر اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی، تو شاعری ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں چیز محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس وقت لکھی ہوئی کتابیں ظاہر اتنی نہیں ہوتی تھیں۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی میں ایسے ٹولز موجود ہیں جو پوری زبان کا پروفائل آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو لغت کو میں ذرا وسیع معنوں میں دیکھوں گا، یہ محض ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ لغت سے مراد وہ تمام ٹولز ہیں جو زبان، آپ کی لیونگ زبان کو ڈاکیومنٹ کرنے کے آلات، ان میں تھیسورس بھی ہے، ان میں کارپس بھی ہے۔ اچھا، ان کے مجھے اردو میں کوئی متبادل بھی صحیح نہیں ملے، تو اس لیے میں یہی الفاظ استعمال کروں۔ اب برٹش نیشنل کارپس ہے جس میں 100 ملین سے زیادہ الفاظ لکھے ہوئے بھی نصابی کتب کے جو حصہ ہیں، جو رسائل و جرائد کا حصہ ہیں، جو عام گفتگو ہے ریکارڈڈ، وہ پورا ایک اسٹور ہاؤس آن لائن موجود ہے، اور تمام محققین کے لیے، لغت نگاروں کے لیے وہ ایک حوالہ ہے۔ وہ اس کو مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ کتنی فریکوینسی سے عوام اس کو بولتے ہیں۔ تو اگر عوام کی ایک خاص آپ لغت نگاری کے اصول ہیں لوگوں نے مرتب کیے ہوئے ہیں، آپ ایک دہلیز رکھ لیں، اس کو جب پار کر گیا ایک لفظ تو اس کے بعد اس سے سند قبولیت دے لینی چاہیے، نہ صرف وہ لغت کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ درستی کے لیے بھی اسی کو حوالے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ اس کا پس منظر سیاسی بھی ہے۔ آج کل ہم جمہوری دور میں رہ رہے ہیں جہاں تمام لوگ برابر ہیں۔ یہ خواص اور عوام اس لیے تھے کہ وہ انگریزی میں بھی لیٹی اور لچرجی ہوا کرتے تھے، تو عوام کو اس بات کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بائبل کی یا اور مذہبی کتابوں کی تشریح کر سکیں، اور تمام تر انٹرپریٹیشن، تو یہ معنی پہ اجارہ داری، لفظ پہ اجارہ داری، تاکہ طاقت پہ اجارہ داری حاصل کی جا سکے، یہ اس کا ذریعہ بھی تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو کچھ بولتے ہیں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے اصطلاحات ہیں غلط العام، غلط العوام، حالانکہ عوام کی اکثریت نے اگر اس کو قبول کر لیا ہے تو اس میں کیا چیز پھر غلط ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پر ڈیبیٹ کے لیے حاضر ہے، میں نے اپنی رائے بیان کر دی۔ عوام کی زبان ہی زبان ہوتی۔ رئیس امروی کا ایک شعر ہے کہ یہ دشنام کس نے سکھائی تمہیں،
یہ تہذیب کس طرح آئی تھی. تو جو گلی محلے میں بولی جانے والی دشنام گالی بھی ہے، باقی زبانوں میں سلینگ کی باقاعدہ لغت چھاپی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی قاسم یعقوب صاحب نے اور کچھ چند لوگوں نے بھی کام کیا. تو ہر طرح کی زبان کو ڈاکیومنٹ کرنا، اصطلاحات پہ تو ماشاءاللہ کشاف اصطلاحات کے حوالے سے کچھ مقتدرہ نے کام کیا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ادارہ سازی جو سر نے لفظ استعمال کیا وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم انڈیویجولز کو یا فصحا یا خواص کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن ممکن نہیں ہے. تو جو دنیا بھر میں میرا خیال مروجہ نظام ہے لغت کا، اسی کو اپناتے ہوئے جو زندہ زبان ہے اس کو ہر لمحے اگر ہم ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے تو ایک ادارہ ہونا چاہیے جو مستقل طور پر اس کو تازہ کاری کرتا رہے اور اس کو ہم حوالے کے طور پر استعمال کر سکیں، اساتذہ بھی. اور ہاں ادبی زبان کے لیے ٹھیک ہے آپ سند ان سے لے لیں، لیکن زبان اب سائنس کی بھی زبان ہے، عوام اور کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جو کوارنٹائن کا اگر کرنٹینہ لفظ آیا ہے تو مجھے میر کی شاعری میں تو اس کی سند نہیں ملے گی، بلکہ ہماری لغت پہ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی اتنی، اور ملے گی تو اور معنوں میں ملے گی، ان معنوں میں نہیں ملے گی. کووڈ کا لفظ تو میں نہیں ملے گا اس میں. جبکہ انگریزی میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں انگریزی کے استاد کے طور پر مجھے کسی انگریز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کا روزمرہ کیا ہے، آپ کا محاورہ کیا ہے. وہ کوالیفیکیشن پہ جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ جی میریڈ انٹو، وہ مجھے بتا دیتا ہے میریڈ انٹو کے بعد کون کون سے الفاظ کتنی فریکوینسی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ میں بتا کے انگریزوں کو امپریس بھی کر سکتا ہوں اپنے اس علم سے. کیونکہ وہ جو فصاحت جس کو ہم کہا کرتے تھے وہ اب ہماری ٹیکنالوجی اس کو فراہم کر دیتی ہے، اور ابلاغ زیادہ ضروری ہے، وہ پرائمری ہے، اور اگر وہ ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اور اردو میں یہ ہے کہ ذرا لوگوں میں ابھی تک پرانا پدرسری اور شاہی نظام ہونے کی وجہ سے ابھی تک لوگ عوام کی بولی کو کم تر یا گھٹیا سمجھتے ہیں اور قبول نہیں کر رہے تھے. تو یہ میری رائے تھی.